الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں سورہ الم نشرح کے عملیات اور وظائف کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے۔ ویسے تو قرآن پاک کی ہر صورت، ہر آیت، ہر لفظ، ہر حرف برکتوں کا خزانہ ہے اور ظاہری باطنی علوم کا سمندر ہے، مگر بعض صورتیں ایسی ہیں، قرآن پاک کی بعض صورتیں، بعض آیات ایسی ہیں کہ ان کی شان بڑی نرالی ہوتی ہے، جیسے سورہ الم نشرح ہے۔ اگر ہم سورہ الم نشرح کے ترجمہ پہ غور و فکر کریں گے تو بہت سارے بے شمار ہمارے ایسے مسائل ہیں جس میں ہم گرفتار ہیں اور جس کے لیے ہم پریشان ہیں کہ کیسے حل ہوں گے، جن کا علاج نہ کسی کا عامل کے پاس ہوتا ہے، نہ کسی ڈاکٹر کے پاس، نہ کسی دنیا کی اور دانا کے پاس، مگر ہم جب الم نشرح صورت کی ترجمہ پہ غور کریں گے تو خود پتہ چل جائے گا کہ ہمارے بہت سارے مسائل، پریشانیاں، ٹینشن، بے روزگاری اور علم کی کمی، ناسمجھی اور اپنی بات کو واضح طور پہ کسی کو سمجھانا مشکل ہوتا ہے، سینے پہ بوجھ رہتا ہے، دل پہ بوجھ رہتا ہے، جسم میں دردیں ہیں، قرض و تلے دب گئے ہیں، یہ ساری بے شمار مسائل ہیں ہمارے معاشرے میں، ہم خود بھی ان مسائل میں گرفتار ہیں۔ تو آئیے ذرا سورہ الم نشرح پہ غور کرتے ہیں اور اس کی عملیات و وظائف بھی ساتھ ساتھ اس درس میں ہم بیان کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اپنی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو، الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھولا؟ یعنی یقیناً ہم نے آپ کا سینہ کھولا ہے علوم نبوت کے لیے، آپ کا سینہ کھولا ہے، دشمن جتنی بھی کثرت سے ہو، دشمن جتنا بھی بظاہر مضبوط ہو، لیکن آپ کے دل میں خوف نہیں، آپ کے دل میں مخلوق سے ڈر نہیں، آپ کے دل میں علوم کا سمندر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اولین آخرین کا علم نصیب فرمایا۔ تو یاد رکھیے، جب اس آیت پہ ہم غور کرتے ہیں، اگر ہم اپنی سینے میں تنگی محسوس کرتے ہیں، اس کا علاج الم نشرح ہے۔ ہم اپنے دل پہ بوجھ محسوس کرتے ہیں، ہم اپنی بات کو کھل کے نہیں بیان کر سکتے، بیان کرتے ہوئے خوف آتا ہے، ڈر محسوس ہوتا ہے، انزائٹی کی وجہ سے سانس رکنے لگتا ہے، تو اس کا علاج الم نشرح کے پہلی آیت میں سمجھ آتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور کیا آپ سے آپ کا وہ بوجھ نہیں اتارا؟ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو فکر تھی لوگوں کو کیسے سمجھاؤں، لوگوں کو کیسے اللہ کی طرف بلاؤں۔ اللہ نے وہ تمام علوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے، اور وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نبی کریم علیہ السلام کی ہر بات کو وحی فرمایا کہ وحی کے بغیر کوئی بات نہیں فرماتے۔ تو وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، آپ کا بوجھ نہیں اتارا۔
کون سا بوجھ؟ الذی انقض ظہرک، جس نے آپ کی کمر جھکا دی تھی. اتنے غم فکر ہم امت کے لیے کہ آپ کی کمر جھکا دی تھی، اللہ نے وہ بوجھ اٹھا دیا. تو یاد رکھیے، قرضوں کا بوجھ ہو، گناہوں کا بوجھ ہو، دنیاوی پریشانیوں کا بوجھ ہو، دین کے اعتبار سے آپ پریشان ہیں، علم حاصل کرنے میں مشکلات ہے، روحانیت کا مقام پانے میں مشکلات ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے علم نشرح میں اس کا حل نازل فرمایا ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا. جہاں اللہ کا نام، وہاں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی ہے. آذان ہے، اقامت ہے، تشہد ہے، خطبہ نکاح ہے، خطبہ جمعہ ہے، یہاں تک کہ عرش میں لکھا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اس میں رفعتیں ہیں، بلندیاں ہے. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ذکر بلند ہو، آپ چاہتے ہیں آپ ہر جگہ معزز و مکرم و مشرف ہو، آپ چاہتے ہیں کہ لوگ مسخر ہو جائے اور تسخیر حاصل ہو جائے، جگہ قدم قدم پہ عزتوں کے دروازے کھل جائے، تو علم نشرح پہ غور کرے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. عربی کا مشہور شعر ہے، اِذَا اشْتَدَّتْ بِكَ الْبَلْوَى فَفَكِّرْ فِي أَلَمْ نَشْرَحْ فَعُسْرٌ بَيْنَ يُسْرَيْنِ إِذَا فَكَّرْتَهُ فَفْرَحْ. اسی آیت کی طرف اشارہ ہے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. اللہ نے خوشخبری دی کہ مشکلات تو آئے گی، مگر مشکلات کے ساتھ آسانیاں بھی ہیں. اللہ تبارک و تعالی آسانیاں پیدا فرمائیں گے. کبھی اللہ سے نا امید نہ ہونا، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بدگمان نہ ہونا. جو ذات پریشانیاں لے کے آتی ہے، وہی ذات جو ہے آسانیوں کا اعلان بھی فرما دیتے ہیں، اور آسانیوں کے بے شمار دروازے بھی کھول دیتے ہیں. رات کی تاریکی والی رات جتنی بھی لمبی ہو، آخر فجر کا طلوع ہو جاتا ہے. تو یاد رکھیے، ہر پریشانی کے ساتھ اللہ نے آسانیاں بھی اتاری ہے. تو آپ اللہ سے آسانیاں مانگے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، طریقہ کیا ہے ان سب کا؟ پس جب آپ تبلیغ احکام سے فارغ ہو تو ریاضت کیجئے. ریاضت شرط ہے، محنت شرط ہے، اللہ کی عبادت، اللہ کی طرف متوجہ ہونا. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف دل لگا لیجیے. تو یہ سورہ علم نشرح کا مختصر لفظاً ترجمہ تھا. اس سے ہمیں اندازہ ہوا کہ ہمارے مشائخ اور بزرگان دین سورہ علم نشرح مختلف مشاکل میں، بیماریوں میں، پریشانیوں میں، انزائٹیوں میں، اور اس طرح قرضوں کے بوجھ کے تلے جو لوگ دبے ہیں، ان کو ان کے وظائف، سورہ علم نشرح کے وظائف ارشاد فرمایا کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ سارے مسائل کا حل اس میں ہے. اگر آپ چاہتے ہیں سورہ علم نشرح کی برکات پوری کی پوری مل جائے آپ کو، کم از کم تعداد یہ ہے کہ روزانہ صبح و شام 21 مرتبہ پڑھے، اول و آخر 3 دن بار درود پاک کے ساتھ، اور ہر نماز کے بعد کم از کم 3 مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھا کرے. انشاءاللہ قرضے بھی دور ہوں گے. اگر آپ صحت کے لیے پڑھ رہے ہیں، اللہ صحت بھی نصیب فرمائے گا. سینے کی بیماری ہے، دل کی بیماری ہے، کمر کی بیماری ہے، جسم کی کوئی بھی بیماری ہے، قرضوں کا بوجھ ہے، اولاد کا غم ہے، دنیاوی پریشانیاں ہیں، رات کو نیند نہیں آتی، سورہ علم نشرح کی برکت سے انشاءاللہ راحتوں کے دروازے کھل جائیں گے. اگر آپ قرضوں تلے دب گئے ہیں تو سورہ علم نشرح کا ایک خاص عمل آج آپ کو دیتا ہوں. آپ عصر کی نماز کے بعد 70 مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھنا شروع کرے. اور میں اس بات پہ اگر قسم اٹھاؤں تو حانث نہیں ہوں گا کہ چند دن میں انشاءاللہ لاکھوں کروڑوں کا قرضہ ختم ہوگا، اور 10 گنا زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کو مالا مال فرمائیں گے. اسی طرح علم نشرح کو اگر 313 مرتبہ پڑھنا شروع کرے تو زندگی کی ایسی بندشیں جس کے
توڑنے سے عاملین عاجز ہیں، جس کے توڑنے کے لیے آپ نے بے شمار وظائف کی ہیں، جس کے توڑنے کے لیے آپ نے بہت سارے لوگوں سے رابطہ کیا ہے، کوئی حل نہیں نکلتا۔ علم نشرح کی برکت سے اولاد کی بندش ہے، رزق کی بندش ہے، دکان کی بندش ہے، فیکٹری کی بندش ہے، رشتے کی بندش ہے، اور اسی طرح جو بھی بندش نام کی چیز ہے دنیا میں، تو 313 مرتبہ علم نشرح شروع کیجیے، 40 دن پڑھیے، انشاءاللہ بندش ریت کی دیوار کی طرح گرے گی اور ہر طرف راحت کھل جائے گی۔ علم نشرح ایسی مبارک صورت ہے کہ اس کی بے انتہا برکات ہیں۔ اللہ پاک توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے مشائخ کے خانقاہوں میں تقریباً 700 سال سے ختم خواجہ کی ترتیب چلی آ رہی ہے، اور ختم خواجہ میں مرکزی وظیفہ جو ہے وہ علم نشرح صورت کا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائے کہ 700 سال سے خانقاہوں میں علم نشرح کے ساتھ ختم خواجہ کیا جاتا ہے، اور یہ انتہائی مقبول ہے حل مشکلات کے لیے اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے۔ اس لیے علم نشرح صورت جو ہے، اس کو اگر آپ روزانہ کسی بھی مقدار میں اپنے معمول میں رکھے تو انشاءاللہ کبھی آپ ناکام نہیں ہوں گے، دعائیں بھی قبول ہوگی، اور عسر اور سختیاں اور پریشانیاں یسر میں بدل جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی اس مبارک صورت کی برکات، انوارات و فیوزات ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔